ایک لڑکی جس کا نام مریم تھا۔ مریم اپنی والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کے بابا کا نام رفیق اور اماں کا نام نغمہ تھا۔ رفیق ایک مالدار آدمی تھا۔ رفیق کا اپنا بزنس تھا۔ رفیق کے گھر میں کام کرنے والے نوکر تھے۔ مریم رفیق اور نغمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مریم کے 2 بھائی تھے جو باہر دیش میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ مریم ایک خوش مزاج لڑکی تھی اور مریم کالج میں پڑھتی تھی۔ نغمہ اپنی بیٹی مریم سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ رفیق مالدار آدمی تھا، اس لیے مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی تھا۔ اسی لیے رفیق کے آفس میں کسی بھی لڑکی کا رکنا ناممکن تھا، کیونکہ جو بھی لڑکی رفیق کے آفس میں کام کرنے آتی تھی وہ رفیق کی گندی نظروں سے نہیں بچ پاتی تھی، اور جو لڑکی بچ جاتی تھی وہ کبھی بھی رفیق کے آفس میں واپس نہ آتی تھی۔ رفیق زیادہ تر مجبور، غریب اور یتیم لڑکیوں کو ہی اپنی گندی نظر کا نشانہ بناتا تھا۔ شروع میں تو نغمہ کو پتہ ہی نہیں لگا تھا، لیکن جب رفیق کو لڑکیوں کی کالز آنے لگی تو نغمہ کو پتہ چل گیا رفیق دوسری لڑکیوں پر اپنی گندی نظر رکھتا ہے۔ ایک دن مریم اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ رفیق کسی کام سے اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا تو مریم تیار ہو کر اپنے کمرے میں آئی۔ رفیق اپنی بیٹی کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ رفیق کی نیت اپنی بیٹی کو دیکھ کر بدل گئی تھی۔ کئی بار اس کے دل نے سمجھایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن اس کا دماغ جس میں شیطان تھا وہ نہ مانا، اور رفیق نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کر دیا جو کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ مریم بہت روئی اور گڑ گڑائی، اپنے بابا کے پاؤں میں گر گئی کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، ایسا نہ کرے بابا، مجھے چھوڑ دے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ پر رفیق پر تو ہوس کا شیطان سوار تھا، اس لیے اس نے مریم کی ایک نہ سنی۔ پھر رفیق نے اپنی بیٹی کو دھمکایا کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مریم یہ بات اپنی اماں کو بتانا چاہتی تھی، اس نے یہ سوچ کر نہ بتایا کہ اماں پہلے ہی بھائیوں کے غم میں مبتلا ہے، اور اگر اب اسی حالت میں میں نے اماں کو یہ بات بتا دی تو ایسا نہ ہو کہ اماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ پھر اس لیے مریم چپ ہی رہی۔ پھر کئی بار رفیق نے اپنی بیٹی مریم کے ساتھ اسی طرح بدسلوکی کی۔ مریم بہت روتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں کس کو بتاؤں، میں کیا کروں۔ رفیق نے اب مریم کو کہہ دیا تھا کہ تم نے کسی کو بھی بتایا یا اپنی اماں کو بتایا تو میں تمہاری اماں کو ہی مار ڈالوں گا۔ پھر نغمہ نے مریم میں بہت بدلاؤ محسوس کیا، وہ حیران تھی، اور نغمہ مریم کے لیے بہت پریشان تھی کہ مریم کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مریم کا رنگ کالا پڑتا جا رہا تھا اور مریم کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بہت ہو رہے تھے۔ وہ مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر کے پاس جا کر پتہ چلا مریم 8 مہینے کی حاملہ ہے۔ نغمہ حیران ہو گئی اور مریم کو گھر لے آئی۔ مریم بہت روئی اور رو رو کر مریم نے اپنی اماں کو اپنے بابا کی گندی حرکت کے بارے میں سب بتا دیا۔ تو نغمہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ زمین پر گر گئی اور پھر کبھی نہ اٹھی۔ نغمہ اس دنیا سے وفات پا چکی تھی۔ مریم بہت روئی اور سوچنے لگی، میری اماں ہی میرا سہارا تھی، اب تو میری اماں بھی میرے پاس نہیں ہے، تو اب نہ جانے یہ درندہ میرا باپ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مریم اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور ایسے ہی 1 مہینہ اور گزر گیا تو مریم نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا، اور رفیق بہت خوش بھی تھا۔ وہ جان بوجھ کر مریم کو کہتا تھا یہ میری بیٹی ہے، تو مریم غصے میں بولتی شرم نہیں آتی، آپ تو بیٹی کی بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، دور ہو جائے میری نظروں سے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ کئی بار مریم کا دل کیا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ سے گلا دبا کر مار دوں۔ مریم کو ترس آ جاتا اور وہ سوچنے لگتی تھی کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ آدمی کون ہے اور اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
پھر مریم نے سوچ لیا تھا یہ بچی میری بچی ہے اور میں اس کو اس کا حق ضرور دلواؤں گی اور اس رفیق کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وقت گزرتا گیا اور مریم کی بیٹی 3 سال کی ہو گئی۔ ایک دن رفیق کی طبیعت بہت خراب تھی تو رفیق بولا بیٹی مجھے گرم دودھ کے ساتھ میری دوائی دے دو۔ تو مریم بولی بیٹی اور میں خبردار اگر اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹی بولا تو تم میرے باپ نہیں ہو سکتے۔ تو رفیق بولا ہاں سچ بولا میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ جب تم 3 سال کی تھی تو تمہارا باپ تمہاری اماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس وقت تمہاری اماں نے مجھ سے شادی کی تھی۔ تو مریم بولی سچ آج تمہاری زبان پر آ ہی گیا۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا کہ تم میرے سگے باپ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر مریم روتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ جب کچن سے باہر آئی تو مریم نے دیکھا رفیق نے اس کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی اس کے ہاتھ اور کبھی اس کے منہ کو چومتا ہے۔ مریم کو رفیق کی یہ عادت دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ مریم نے دل میں سوچ لیا تھا رفیق تو نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مریم نے غصے میں آ کر کچن سے بیلن لایا اور رفیق کے سیدھے سر پر مار دیا، اور 1 بار نہیں 2 سے 3 بار مارا، اور رفیق تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ اور مریم پیسے اور اپنی بیٹی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مریم نہ جانے اپنی بیٹی کو لے کر کہاں چلی گئی، شاید وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی اور پھر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ مریم یہ سوچتی تھی کہ رفیق میرا سگا باپ ہے، اس لیے اسے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ مرد ذات سے اس کا بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ اس لیے رفیق جب اپنی بیٹی یعنی مریم کی بیٹی کو پیار کر رہا تھا تو مریم کو یہ لگا اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے والا ہے جو رفیق نے مریم کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے مریم نے رفیق کو دوسرے جہاں پہنچا دیا تھا۔ باپ سگا ہو یا سوتیلا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اگر باپ خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرنے لگے تو بیٹی باپ کس کو کہے گی؟ بیٹی باپ کو اپنا غرور اور اپنا فخر سمجھتی ہے اور سب کو بڑے ناز اور فخر سے بتاتی ہے یہ میرا باپ ہے۔ اگر بیٹی کی عزت باپ سے ہی محفوظ نہ ہو، اگر بیٹی کی عزت کو باپ سے ہی خطرہ ہوگا اور باپ ہی بیٹی کی عزت پر گندی نظر رکھے گا تو بیٹی کبھی باپ کو اپنا محافظ نہ سمجھے گی۔ کیا مریم نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا؟